अलीमीन गंडापुर उनकी बका का भी मामला है। ये खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसमें लोगों की बका का मामला है। ये इमरान खान साहब ने कह दिया है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का फिर इंतजार होगा। इमरान खान साहब कहेंगे धरना, तो फिर धरना होगा। 7:30 बजे मोटरसाइकिल वाला आया बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पर, 4 वीगो डाले आए और 3 स्क्वाड्स आए और उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन, अक्टूबर की 4 तारीख, इमरान खान साहब की डी चौक पर पुरअमन एहतजाज की कॉल, और ऐसा एहतजाज जिसमें पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा डी चौक पहुंचना है, आप एक दिन में पहुंचें, चंद घंटों में पहुंचें, एक दिन छोड़ें, आप 2 दिन में पहुंचें, आप 10 दिन में पहुंचें, डी चौक पहुंचना है। इसका मतलब है कि इस एहतजाज के शुरू होने का वक्त इमरान खान साहब ने दिया है, इस एहतजाज की मंजिल दी है, इस एहतजाज के खत्म होने का वक्त नहीं दिया गया। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा है, बिल्कुल उसी तरह से अलीमीन गंडापुर ने रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम पहुंचेंगे, मैं अकेला रह गया, अकेला पहुंचूं तो भी पहुंचूंगा। तो डी चौक पहुंचना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियर किया है। डी चौक पहुंचने से रोकना है, हुकूमत ने इसकी तैयारी की हुई है। हुकूमत ने वही किया जो पहले हुकूमत करती थी, कंटेनर लगाए हैं। कंटेनर लगाने के साथ साथ अब हुकूमत ने एक काम ये किया है कि फौज को तलब कर लिया है, साथ में रेंजर्स अहलकार मौजूद हैं। रेंजर्स अहलकार पहले भी होते थे, अब की बार उनकी तादाद ज्यादा है और अब की बार उनको अटक पुल पर सामने लाया जाएगा, दीगर मकामात पर सामने लाया जाएगा, ये खबरें आ रही हैं। और ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, वहां से जो काफिला आएगा अलीमीन गंडापुर का, उसका रास्ता रोकने के लिए खुद मौजूद होंगे। अभी गैर मुसद्दिक़ा इतलात हैं, लेकिन जो हुकूमत के पीटीवी में सतलखिए या जो गाली गलोच करने वाले, गंदी गुफ्तगू करने वाले, बरहना किस्म की चीज़ों के हवाले देने वाले, जो दोगले और दरोगो हुकूमत ने लोग भर्ती किए हुए हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातों को, या कोई टाउट आ जाए और टाउट आगे कहे कि लाशें गिरेंगी, लाशें चाहिए, गंडापुर की जिंदगी खतरे में, गोली चलेगी, तो किसी भी टाउट की बात को भी कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी कहा था। और ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर की आपने फुटेजेस देखी, कंटेनर के ऊपर कंटेनर, और फिर उनको वेल्ड कर दिया गया है। तो ये बड़ा वायरल हो रहा है कि वेल्ड कर दिए गए कंटेनर, रख के एक के ऊपर एक कंटेनर रख के वेल्ड कर दिया गया। इसको कैसे हटाओगे? वरना ज्यादा बड़ा मजमा होता है, धक्का देता है कंटेनर, साइड पे गाड़ियां गुजरती हैं, तो इसको कैसे हटाओगे? तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने साफ लफ्जों में कहा है इसका हल है और इसकी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, जब ये कहा जाता है इसकी तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा से गाड़ियां आ रही हैं, जो हैवी मशीनरी है वो आ रही है, और उसके साथ कारकुनान की पहले से कहीं बड़ी तादाद आ रही है। अलीमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो मकामी ओहदेदार हैं, उन सब की जिम्मेदारी लगा दी है। वो अपने अपने काफिले लेकर पहुंचेंगे और फिर सब एक साथ आएंगे। और ये जो हमने पिछली बार देखा था, सड़क से उतरे, दरिया क्रॉस किया, दरिया क्रॉस करके जंगल में से होते हुए वापस पहुंचे, और पहुंचना है, इस तैयारी के साथ आने वाले लोग अब वो उससे ज्यादा बड़ी तादाद में है, उस ज्यादा तैयारी के साथ आ रहे हैं। क्योंकि ये, मैं आपको ऐसे कहा नहीं गया लेकिन अपनी जजमेंट बता दूं, ये अलीमीन गंडापुर उनकी बका का भी मामला है। ये खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसमें लोगों की बका का मामला है। ये इमरान खान साहब ने कह दिया है कि आप लोगों को ये एहतजाज कामयाब बनाना है, तो अब ये डू और डाई इन लोगों के लिए भी असल में, तो ये करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद थे वसीम मदामी के प्रोग्राम में, और ये बात हुई कि धरना, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का फिर इंतजार होगा। इमरान खान साहब कहेंगे धरना, तो फिर धरना होगा। और इस्लामाबाद में लोग डी चौक पहुंचेंगे। ये मेरी कुछ रिपोर्टर से बात हुई, उन्होंने कहा सिर्फ वो नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं वो भी हैं, जो मुल्क के दीगर हिस्सों से आ रहे हैं वो भी हैं, जो मकामी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो भी हैं, और सबसे बढ़कर वो हैं जो पहले से रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं
اور وہ نکل کر آئیں گے اور ان کو روکنا ناممکن ہوگا انتظامیہ کے لیے. وہ پہلے سے اندر موجود ہے, وہ اسلام آباد کے جنگلات سے, سڑکوں کے ساتھ موجود درختوں سے, جھاڑیوں سے نکل کر آئیں گے, اور حکومت یا انتظامیہ جو تیاری کر کے بیٹھی ہے وہ سامنے سے آنے والوں کے لیے کر کے بیٹھی ہے. جو لوگ پہنچیں گے ان کے لیے تیاری کتنی ہے یہ دیکھنا ہوگا. تو یہ تیاری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی حکومت سے زیادہ ہے, یہ مقامی رپورٹرز بتا رہے ہیں. تو اب ایک مقابلہ ہے دونوں جانب کی تیاریوں کا. ان حالات میں ایک چیز دیکھیے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ مت آئیے کیونکہ ملائیشیا کی وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں, پھر شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے مہمان آ رہے ہیں, اور یہ جو صورتحال اسلام آباد میں پیدا ہوگی یہ صورتحال اچھی نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ مت آئیے, یہ کہا جا رہا ہے. تو میں آپ کو سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کا ایک کنڈکٹ ثبوتوں کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں, اپوزیشن کا کنڈکٹ. او آئی سی کا اجلاس ہو رہا تھا, بلاول بھٹو زرداری چلے تھے سندھ سے ایک قافلہ لے کر, اور پھر مریم اور حمزہ ایک قافلہ لے کر پنجاب سے چلے تھے, اور عمران خان کی حکومت گرانے کی تیاریوں میں سب شامل تھے. تو بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھتے ہیں اسمبلی ہال میں او آئی سی اجلاس کیسے ہوتا ہے, یہ کوئی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس نہیں, او آئی سی اجلاس. تو بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے عدم اعتماد اسمبلی میں پیش کرنے کی پیڑ تک کی ڈیڈ لائن ہے, اور جو اسپیکر ہیں وہ پی ٹی آئی کے اسپیکر نہ بنے, وہ ملک کا سوچے. یہ بلاول بھٹو زرداری ان کو کہتے تھے. اب اسپیکر صاحب جو ہیں وہ نشستیں جو اپنی نہیں ہیں, جو دوسروں نے جیتی ہیں, جو ان کی اسٹرینتھ پر ان کی بنتی ہیں, وہ بھی مانگ رہے ہیں. جو فارم 47 پر ہیں وہ تو فارغ ہوں, اور پھر یہ سیٹیں بھی ملیں اور ان کی مخصوص نشستیں بھی ملیں, وہ تو دور کی بات. اسپیکر صاحب جو غیر جانبدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں لاؤ سب ہمیں دے دو, یہ مال غنیمت ہمارا ہے. تو یہ اسپیکر صاحب کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری دھمکیاں دے رہے تھے او آئی سی کانفرنس روکنے کی. تو شنگھائی تعاون تنظیم سے بڑا ایونٹ تھا او آئی سی کانفرنس, اور اس کو بھی روکنے جا رہے تھے یہ لوگ. تو یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ملک کا سوچے, یہ خود ملک کا سوچنے والے لوگ نہیں ہیں, اور یہ لوگ تو حکمران بھی نہیں ہیں. یہ تو باقاعدہ خود اپنے منہ سے میاں جاوید لطیف کو, باقی سب کو آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں, خود بتاتے کہ ہمیں تو حکومت دے دی گئی ہے, ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم یہ حکومت کر رہے ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو ہیں یہ کیا کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ان کو ہدایات ملی ہیں یہ ان ہدایات پر صرف عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں, یہ حکمران نہیں ہیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, یہ جو حکمران اتحاد ہے جو ترمیم کی تیاری کر کے بیٹھا ہے, کل تک ہم بات کر رہے تھے محمد الیاس چودھری کی اور عادل بازئی کی, کہ یہ دو رکن جو ہیں, ایک کا قاف لیگ نے بھیج دیا ریفرنس کہ یہ ہمارا نہیں ہے اور ہماری ہدایت پہ عمل نہیں کر رہا, اس کو فارغ کرو. دوسرے کا عادل بازئی کا نون لیگ نے بھیج دیا, حالانکہ دونوں انڈیپینڈنٹ جیتے تھے, اور دونوں یہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, ہمیں زبردستی وہاں ڈال دیا گیا ہے. لیکن اب نون لیگ نے اپنا ایک اور ووٹ خود ختم کر دیا ہے, تو ووٹ چاہیے ان کو, ووٹ بڑھانے ہیں, یہ اپنا ووٹ خود ختم کر رہے ہیں. این 161 ہے غالباً بہاول نگر, محمد عالم داد لالکا یہ یہاں سے جیتے تھے, اور محمد عالم داد لالکا جو ہیں ان کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اپنی جماعت یہ کہتی ہے کہ اسمبلی اجلاس سے یہ غیر حاضر رہے, اور پارٹی ہدایات کے برعکس اجلاس میں عدم حاضری پر ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. 3 اراکین کے آئینی ترمیم کے روز, جب پچھلی بار یہ کوشش تھی, غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ بھی سینٹ میں بھی ایک صاحب کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اعظم نذیر تارڑ سے یہ کہا کہ یہ جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں میں نہیں کروں گا, اور اعظم نذیر تارڑ کو منہ پہ کہہ کے وہ چلے گئے تھے. تو حکمران اتحاد کو ووٹ بڑھانے ہیں, ووٹ گھٹنے ان کے اپنے یہ بھی خدشہ موجود ہے. اس کے علاوہ ووٹ بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ خبریں آ رہی ہیں کہ 50 کروڑ سے زیادہ کی بولی لگ رہی ہے. دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ بندے اٹھائے جائیں گے, بندوں کے رشتہ دار اٹھائے جائیں گے, اور ان کو پھر بہلایا پھسلایا پچکارا جائے گا, اور پھر اس کے بعد سمجھایا جائے گا اور وہ مان جائیں گے. ایسے ترمیم کرنی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ سوچ لیں کہ وہ کیا چھوڑ کے جائیں گے اس ملک میں. یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور ہونا چاہیے. لیکن بہرحال جس طرح سے چیزیں یہ کی گئی ہیں, آخر میں آپ سے عرض کروں, عارف الوی صاحب کے کلینک پر جو ہوا, عارف الوی صاحب کا کلینک سیل کر دیا گیا, اور ان کے بیٹے عواب الوی جو ہیں وہ اس بارے میں جو پوری کہانی ہے وہ بتاتے ہوئے بتاتے
کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے کہا 7:30 بجے موٹر سائیکل والا آیا بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی پر اور 3-4 چکر لگائے. پھر اس کے بعد 8:15 پر 4 ویگو ڈالے آئے اور 3 اسکواڈز آئے اور انہوں نے کلینک کلوز تھا اس کے باوجود کہا کہ ہمیں چیک اپ کرنا ہے, انسپیکشن کرنا ہے, ہمیں جائزہ لینا ہے. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ کا جائزہ ممکن بنا دیا جائے گا. پھر 9:15 پر عواب الوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور ٹیم آئی اور انہوں نے جو ہے وہ آ کر یہ جو سیل کرنے کا کام ہے یہ کام کر دیا. ہم نے کسی بھی نہ تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی قانون کی وائلیشن کی ہے, نہ ہی جو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے رولز کی ہم نے وائلیشن کی ہے. یہ اتنا بھرپور کام کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. عارف الوی صاحب کا جو ادارہ ہے اور اس کو سیل کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ عارف الوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آئینی ترمیم شیطان لا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ ملک میں رہیے گا, ملک چھوڑ کر مت جائیے گا, لوگوں کی محبت ملے گی آپ کو اندازہ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں جسٹس منیر سے زیادہ نقصان قاضی فائز عیسیٰ نے پہنچا دیا ہے. یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کا نتیجہ عارف الوی صاحب ان کا ادارہ بھگت رہا ہے. اور ابھی تو عارف الوی صاحب کے ادارے کے ساتھ کام شروع ہوا ہے. عارف الوی صاحب گزشتہ کچھ دنوں میں بہت ووکل ہوئے ہیں, مزید ووکل ہوں گے. کیا رک جائیں گے ان تمام چیزوں سے؟ نہیں, مزید ووکل ہوں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف یہ جو محسن نقوی کر رہے ہیں یا دیگر لوگ کر رہے ہیں ان سے رک جائے گی؟ نہیں رکے گی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھگتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں 9 مئی کی وجہ سے بھگتا ہے, 9 مئی سے پہلے 25 مئی ہوا تھا. 25 مئی سے 3 روز پہلے جو کچھ ہو رہا تھا گھروں میں, پاکستان تحریک انصاف کے دفاتر میں, سڑکوں پر, وہ بھی ہمارے سامنے تھا. تو حکومت نے اپنی تمام جو فسطائیت پر مبنی کاوشیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی 9 مئی سے بہت پہلے شروع کر دی تھی. تو یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کا. اور اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اب اگر کچلنے کی ان کوششوں کو نہ روکا گیا تو یہ کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کسی پر یہ آ جائے اور یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ اب یہ کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں تو پھر وہ نہیں رکتا. آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عمران خان صاحب کے ساتھی کیا سوچ رہے ہیں, کس جگہ جانے پر آمادہ ہیں. حکومت کے لیے آسان کام ہے, آئینی ترمیم. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے, پاکستان تحریک انصاف والے گارنٹی دے رہے کہ آپ آئینی ترمیم کو لے جائیں, نومبر میں ہم یہ احتجاج ختم کر دیں گے. جاتے جاتے آپ کو بتاؤں ایک پاسبلٹی اور ہے, اور اس پاسبلٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ایک اور سیاسی شخصیت اسے اڈیالہ بھیجا جا سکتا ہے. وہ اڈیالہ جائے اور عمران خان صاحب سے بات کرے کہ ہم حکومت کو روکتے ہیں, آپ اپنے بندوں کو روکیں. تو حکومت پریشان تو بہت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.